الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ من کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک، خالق اور پالنہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود ہو۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل 1960 1970 کے درمیان میں ایک عجیب اور غریب قسم کی فضا تمام عالم میں چھا گئی تھی کہ پوری دنیا کی آبادی اب 4 گنا بڑھنے والی ہے، یعنی کہ 1920 1930 کے شروعات میں جو آبادی تھی 200 کروڑ کے قریب وہ آگے 50 سال کے اندر میں جو ہے نا بڑھ کر 800 کروڑ تک ہونے والی ہے۔ اب چونکہ لاجک کا زمانہ تھا، لوگوں نے سائنس کو ترجیح دی، سائنٹیفک تھیریز کو ترجیح دی۔ اس وقت انہوں نے ایک ٹرم کا استعمال کیا، ایک اصطلاح کا استعمال کیا، پاپولیشن ایکسپلوژن، کہ جس طریقے سے بم پھٹ کر جو ہے نا تباہ و تاراش ہو جاتا ہے، اس کے آس پاس کی چیزوں کو تباہ و تاراش کرتا ہے، اسی طریقے سے آبادی اتنی زیادہ ہونے والی، جس طریقے سے بم پھٹتے ہی جو ہے نا مطلب اس کی انرجی اطرافی چیزوں کو بکھر دیتی ہے، اسی طریقے سے آبادی بھی ایکسپلوڈ ہونے والی ہے، اور جتنے وسائل زمین پر موجود ہیں، ریسورسز موجود ہیں، وہ ریسورسز ناکافی ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہی دیکھتے 50 سال کا عرصہ گزر گیا، جتنے بھی نیوز آرٹیکلز ڈیموگرافی پر یعنی کہ پاپولیشن پر نکال کر دیکھ لیجئے، سارے کے سارے ممالک صرف سوائے افریقن کانٹیننٹ کے جو ممالک ہیں، ان ممالک کے علاوہ یوروپ، ایشیا، آسٹریلیا، امریکہ، ہر ممالک پاپولیشن تقریباً گھٹنا شروع ہو چکی ہے، اور کچھ ممالک میں جو ہے نا گھٹتی جا رہی ہے۔ دراصل اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے، ہم قرآن کے نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ کہ انسان کا غرور اور انسان کا گھمنڈ اور انسان کا تکبر اپنے علم کو لے کر، انسان نے مذہب بیزاری اختیار کی، مذہب سے بیزار ہو کر، اور یہ سمجھا کہ سائنس اور لاجک ہی سب کچھ ہے، مذہب کے احکامات، مذہب کے تعلیمات، یہ سب پرانی چیزیں ہیں، اور جو مذہب میں بتائی گئی ہے یہ آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی بھی چیز کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے لاجک کو، لوگوں نے سائنٹیفک تھیریز کو سب کچھ جانا، اور انہی کی بنیاد پر سب بڑے بڑے فیصلے لیتے گئے۔ 1980 کا معاملہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو چائنا ایک ایسا واحد دیش تھا جو آبادی کی ریس میں بہت آگے بڑھ رہا تھا، اور اس وقت کے جو ایکسپرٹس تھے یہ اندیشہ لگا رہے تھے کہ اب چائنا تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ چائنا نے اس وقت 1 چائلڈ پالیسی ایڈاپٹ کی تھی، جبراً لوگوں کو پکڑنا اور ان کو ایبارشن کروانا۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اور ان کو اولاد ہو، جبراً پکڑ کر، قانونی دباؤ ڈال کر، اگر کوئی ایک سے زائد بچہ اگر پیدا بھی کر لیتا تو ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز جاری ہوتے تھے، ان کو ہر طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ اور آج 50-60 سال گزر گئے، چائنا کے ایسٹرن پروونسز کے بہت سارے علاقے ویران پڑنے لگے، بلکہ جو دکھاتے ہیں مطلب جس طریقے سے ویران کھنڈر جس کو بولتے ہیں، وہی حالت جو ہے نا چائنا کے کچھ علاقوں کی بن چکی ہے۔ اور آگے 50 سے 60 سال کے عرصے میں چائنا کی آبادی گھٹ کر 50% تک گھٹنے والی ہے، اور آگے ہی 20-30-40 سال کے عرصے میں اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ چائنا دنیا کے میپ سے مٹا دیا جائے گا۔ تو آج کے جو ریشیوز اور آج کے جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو ہے نا آئندہ 50 سال میں چائنا کی آبادی گھٹ کر آدھی ہونے والی ہے، اور اس کے آئندہ 20-30 سال میں چائنا پورے کا پورا ملک تباہ و تاراش ہوگا۔ تو دراصل
یہ ان اندھا دھند تقلید، اندھی عقل کی تقلید کا نتیجہ ہے جو انسان نے اپنایا تھا۔ انسان مذہب کو ایک حقیر نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ انسان قرآن کے احکامات ہو یا پھر مذہبی احکامات جو کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو مذہبی کتاب ہے، کرسچینٹی ہو یا پھر اسلام ہو یا پھر جو بھی ہے، کوئی بھی آسمانی کتاب یہی چیز کی حکم دیتی ہے کہ جو ہے نا اولاد کو قتل مت۔ انہوں نے برعکس اس کے مقابلے میں اپنی ضد کو ترجیح دی اور انہوں نے آگے بڑھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ ایک لاجک کو اور سائنٹیفک تھیوری کو اہمیت دینا ہی سب سے بڑی غلطی نہیں ہے انسان کی، بلکہ اس سے ہٹ کر اسی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے جینڈر ایکوالٹی کے ایک کوائن کو جو ہے نا، ایک ٹرم کو جو ہے نا کوائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مرد بھی برابر ہے، عورت بھی برابر ہے۔ مرد جس طریقے سے باہر نکل کر کماتے ہیں، عورت کو بھی اسی طریقے سے کمانا ہے۔ جب عورت اور مرد دونوں مل کر کمائیں گے تو ملک ترقی یافتہ ہوگا، ملک ترقی کی راہ پر چلے گا۔ ترقی کی اتنی اندھی دھن کہ اس دھن کے علاوہ اور کوئی چیز کسی کو دکھائی نہیں تھی۔ لڑکیوں نے بھی نکل کر کام کرنا، بزنس کرنا، امپلائمنٹ کرنا، سب چیزیں کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے دیکھتے یہ مزاج پیدا ہو گیا آج 50-60 سال 70 سال کے عرصے میں کہ جو ترقی یافتہ ملک جو تباہی اور بربادی کے راستے پر لگے ہوئے ہیں، بہت ساری عورتیں بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جینڈر ایکوالٹی کہ یہ ایک بیک فائڈ رزلٹ جس کو ہم بول سکتے ہیں، یہ نتیجہ ایسا نکلا کہ جو ہے نا خود اپنی سینوں پر خنجر کھوپنے کے برابر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مٹیریلزم، دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی صرف ایک سال ایک بار ملی ہے، اس کو عیش کر لو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ کتوں کو اور بلیوں کو پالنا مناسب سمجھ رہے ہیں، اس کے بنسبت کے جو ہے نا اولاد کو پالیں۔ ڈنک جس کو بولتے ہیں ہم، ڈوئل انکم، DINK، ڈوئل انکم وتھ نو کڈس کا تصور عام ہوتے جا رہا ہے۔ یعنی کہ میاں بھی کمائیں گے اور بیوی بھی کمائیں گی، اور دونوں کی جو انکم رہے گی اس سے ضروریات مکمل ہوں گے، اور جتنے بچے کو جو پیسے رہیں گے، اس پیسوں جو ہے نا مہنگی ایکسپینسو ٹورزم پر، عائش و عشرت پر جو ہے نا وہ خرچ کریں گے اور زندگی جئیں گے اور مریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انسان کی لاجک نے جس کو ایجاد کیا ہے لیو ان ریلیشن شپ کے اوپر، یعنی کہ شادی نہیں کریں گے، ذمہ داری نہیں لیں گے، لیکن ساتھ میں میاں بھی بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ کلچر شہروں میں عام ہوتے جا رہا ہے، اور آج ہم اخباروں میں دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں بھی عام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آج یہ ہندوستان کا ایک عام کلچر بن چکا۔ اب آگے 10 سال میں اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جہاں تک ہم جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی ایک زندگی کا ایک عام، مطلب سوسائٹی کا ایک عام حصہ بن جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آج سے بالکل 3-4 مہینے پہلے، جب سے 2014 سے لے کے 2024 کے ابتدائی دور تک مسلمانوں کو اگر ٹارگٹ کرنا ہوتا تو رائٹ ونگ جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جو فاسسٹ فورسز تھے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مسلمانوں کو اگر ٹارگٹ کرنا ہوتا تو ان کے پاس کئی سارے ٹاپکس ہوتے تھے مسلمانوں کو جو ہے نا ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے نا انسلٹ کرنے کے لیے، مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے بڑا ٹاپک ہوتا تھا پاپولیشن۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ایسے بھڑکاؤ انداز پوسٹرز جو ہے نا اس پہ ریلیز کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کا خون کھولتا تھا۔ خنزیر کی تصویر لگا کر خنزیر کے اطراف خنزیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کر اس تصویر کو بتا کر یہ پوسٹ کرتے تھے کہ مسلمان کے خاندان ایسے ہوتے ہیں، 10 بچے۔ اور آج اسی تنظیم کے سربراہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی اب گھٹنا شروع ہو چکی ہے آئندہ چل کر۔ یعنی کہ فرٹیلیٹی ریٹ کو یاد کر لیجئے ہمیشہ، فرٹیلیٹی ریٹ جس بھی ملک کا 2.1 سے کم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آبادی کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو لوگ مر رہے ہیں، مرنے والوں کی تعداد پیدا ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔
یعنی کہ آبادی کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا، کچھ سالوں تک آبادی بڑھے گی، لیکن خدشہ یہ ہے کہ آگے چل کر آبادی ختم ہو جائے گی۔ موہن بھاگوت کا یہ پبلک سٹیٹمنٹ رہا کہ انڈیا کا فرٹیلیٹی ریٹ 2.0 ہو چکا ہے ابھی، اور انہوں نے علل اعلان یہ بات کہی کہ لوگوں کو چاہیے کہ 3 سے زائد بچے پیدا کریں۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے سورہ بقرہ میں بتایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے مذاق اڑاتے ہیں، دراصل اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں کتنی سچ ہوتی ہیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ جنہوں نے اپنی عقل کی تقلید کو سب کچھ جانا، جنہوں نے سائنٹیفک تھیریز کو، ہر چیز کو سب کچھ جانا اور مذہب کا مذاق اڑایا، اور وہ مذہب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کیا کرو، مفلسی کا ڈر، اور تمہاری اولاد کو اور تم کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا۔ یہ مفلسی کا ڈر ہر ترقی یافتہ ملک کو جو ہے نا مطلب لاحق ہو چکا تھا، لیکن کبھی کسی نے مذہبی تعلیمات پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ تو نتیجہ یہی ہے، ہم کو بحیثیت مسلمان جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایسے حالات کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اللہ کی ایک ایک نشانی بتاتے ہیں، یعنی کہ سائنس، جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی حقانیت یاد آ جاتی ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں پاپولیشن بسٹ جس کو بولتے ہیں، یعنی پاپولیشن ایکسپلوژن ایک چیز ہے، پاپولیشن بسٹ تباہ و برباد ہو جانا، یعنی کہ ڈکلائن کی طرف جانا، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یقیناً یہ قرآن کی آیت آج ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے ان قرآن کی آیتوں کو دیکھ۔ ریسورسز کی کمی اگر تم محسوس کرتے ہو تو ریسورسز ہم دینے والے ہیں، لینڈ ریسورسز ہم دینے والے ہیں، واٹر ریسورسز ہم دینے والے ہیں، اور باقی جتنے ریسورسز تم کو زندگی کے لیے چاہیے ہم دینے والے ہیں۔ لیکن انسان نے نہ تو خدا کو مانا، نہ تو خدا کی احکامات کو مانا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے تھے، بلکہ یہ بھی کہنے لگے کہ اس زمانے میں بچنے والی نہیں ہے، لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ زمین کے علاوہ، جو ارتھ کے علاوہ دوسرے پلانٹس جو ہیں، مارس، جوپیٹر، اس پر جو ہے نا ہم کو جا کر بسنا ہوگا۔ یعنی کہ انسان کی عقل جو ہے نا مطلب اتنی اندھی ہو چکی تھی۔ تو یہ گویا کہ ہمارے نزدیک ایک عبرت ہے، اور یہ قرآن کی آیت جبھی بھی ہم پاپولیشن کے تعلق سے کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، اس قرآن مجید کی اس ایک آیت کو نظر میں رکھ کر پڑھیں، اور ہمارے دل سے جو ہے نا مطلب اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہونا ہے اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر، کہ ایک ایک آیت جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے اس کی حقانیت کی گہرائی کتنی ہے، کہ وقت کے سب سے عقل مند لوگ بھی جو ہے نا اس کو اس کی گہرائی کو دیکھنے سے جو ہے نا ناکام ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ عقل اور قرآنی احکامات کا مرتبہ جس کا جو ہے نا جو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ عقل کی پاس اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ قرآنی احکامات کے گہرائیوں کو، قرآنی احکامات کی وساطت کو جو ہے نا اس کو دیکھ سکے اور پرکھ سکے۔ اس لیے ایمان کی بات کہی گئی ہے، تم کو ایمان لانا ہے، فیتھ۔ ہر چیز کو جو ہے نا میتھمیٹیکل تھیریز، سائنس کی تھیریز سے جو ہے نا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور لوگ آج ترقی یافتہ ممالک مذہب کے ماننے والوں کو بہت مطلب عجیب القاب سے پکارتے ہیں، مطلب بلائنڈ پیپل، اندھے لوگ، ان کی عقل اندھی ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب آج بھی یہ ایک ڈیبیٹ بن چکا ہے۔ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ممالک ایک کے بعد دیگر جو ہے نا تباہی اور بربادی کے راستے پر لگے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی بربادی آگے چل کر اس آبادی کے معاملے میں لاحق ہو چکی ہے۔ جیسا کہ کہا کہ 2021 میں انڈیا کا فرٹیلیٹی ریٹ 1.9 ہو چکا ہے، یعنی کہ اب آبادی کا، مرتی ہوئی آبادی کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے، ہندوستان بھی اسی دوڑ پر چل چکا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 2000 میں 1990 اور 2000 میں یہ سلوگنز بہت عام تھے، ہم دو ہمارے دو، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر ہم دو ہمارا ایک
ٹیلی ویژنس پر ایڈورٹائزمنٹ چلنے لگے، ٹیلی ویژنس پر ہر پبلک پلیسز پر جو ہے نا اس کے بڑے پیمانے پر ایڈورٹائزمنٹ چلنے لگے۔ آج ہم دیکھتے 10 سال بعد وہ ایڈورٹائزمنٹس کہیں بھی ہم کو دکھائی نہیں دے رہے۔ گورنمنٹ اس معاملے میں گورنمنٹ خاموش کیا ہے، بلکہ حال ہی میں چندر بابو نائیڈو نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو خواتین زیادہ بچوں کو پیدا کرتی ہے ہم ان کو بڑے بڑے اسکیمات سے نوازنا چاہیے، انسینٹیوز کے ذریعے سے ہم کو نوازنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی کچھ سٹیٹمنٹ تمل ناڈو کے چیف منسٹر سے بھی رہا، بلکہ نارتھ انڈیا سے کمپیئر کرنے پر ساؤتھ انڈیا کی آبادی اب گھٹنے کو تلی ہوئی ہے، گھٹنے پر لگی۔ اور سب سے زیادہ بری صورتحال ساؤتھ کوریا کی ہے، جس میں فرٹیلیٹی ریٹ کو 0.68 بتایا جاتا ہے، یعنی کہ آگے چل کر آئندہ 20-30 سال کے اندر ان کی آبادی گھٹ کر آدھی ہونے والی ہے۔ چائنا کی آبادی اگلے 50-60-70 سال کے عرصے میں گھٹ کر آدھی ہونے والی ہے، اور ساؤتھ کوریا کی آبادی گھٹ کر جو ہے نا 20-30 سال کے عرصے میں ہی بالکل آدھی ہونے والی ہے۔ اور اس کی فرٹیلیٹی ریٹ کے جو ہے نا تصور کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ایک خاندان میں اگر 2 بچے ہوں گے اور ایک خاندان میں 2 بچے ہوں گے، رائٹ، یہ دونوں بچے جب بڑے ہوں گے اور اس خاندان کا لڑکا اس خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گا، اس خاندان کا لڑکا اس خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گا، یعنی کہ 2 خاندان کتنے خاندان کو جنم دے رہے ہیں؟ 2 فیملیز کو جنم دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک فیملی میں اگر 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی وہیں پر رہنے والی ہے، اور اس میں سے کوئی انتقال ہو جاتا ہے اس کا مطلب آبادی گھٹنے والی ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب 2 خاندان میں دونوں لڑکے رہیں گے یا ایک لڑکی ایک لڑکا رہے گا، ایک لڑکے پر اپنے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اپنے خاندان کی ذمہ داری ایک ہی لڑکے پر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی لڑکا پوری اپنی دو خاندان کی جو ہے نا ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر فائنینشیل برڈن زیادہ ہو جاتا ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اس کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے ملک میں اگر آپ سارے ملک کی آبادی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ تو یہی ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ 2.1 سے اگر کسی کا نیچے اتر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی آبادی عنقریب میں ختم ہونے والی ہے، یا پھر اس کے ملک کی آبادی جو ہے نا آگے چل کر بڑھنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور کیونکہ عقل سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ تمام چیزیں عقل سے آئی ہیں، تو بہت سارے ترقی یافتہ ملک نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایسے ممالک جہاں پر آبادی زیادہ ہو وہاں کے لوگوں کو امیگریشن کے ذریعے سے، یہاں پر پڑھائی اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے ایسے آسان قانون بنایا جائے جہاں پر وہ لوگ یہاں پر آ کر بس سکے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیگریشن لاس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ یوروپ میں اور امریکہ میں جتنے لڑکے پہلے امریکہ اور یوروپ کو پڑھائی کے لیے جاتے تھے، اب بہت زیادہ لڑکے یوروپ اور امریکہ کو جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے آبادی گھٹ رہی ہے، اتنی تیزی سے جس طریقے سے لوگ دوسرے ممالک سے یہاں پر آ کر بس رہے ہیں، یہ ناکافی ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ساؤتھ کوریا کا صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے کمیونٹی لیڈرز جوان لڑکے اور لڑکیوں سے بھیک مانگ رہے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے۔ یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل میڈیا کا یہ پبلشڈ رپورٹس ہے۔ اور ساؤتھ کوریا نے تقریباً $270 بلین روپے خرچ کیے ہیں، $270 بلین۔ $1 بلین اندازہ 8,000-9,000 کروڑ کے قریب ہوتی ہے ویلیو۔ $1 بلین، $270 بلین صرف اس پروگرام پر خرچ کیا ہے کہ جو ہے نا ان کی آبادی بڑھے۔ کئی سارے اسکیمات کو لانچ کیا ہے، کئی سارے ایک بچے پیدا کرنے پر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے، ان کو ہر قسم کی سہولیات سے ان کو جو ہے نا ان کو نوازنا، تمام چیزیں اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو چیز ان کو بدل نہیں سکی ان کی اپنی سوچ۔ یہی ترقی یافتہ ممالک جو کسی وقت پر جو ہے نا ترقی کی گنگناتے تھے، آج وہی ممالک اپنی آبادی کو اس بات پر کنونس کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ ہمارا ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، اگر آبادی نہیں بڑھے گی تو یہ ملک پورے کا پورا ختم ہوگا۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے کوئی نوجوان طبقہ تیار نہیں ہے۔
اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ترقی کا اندھا دھن، ترقی کرنا، خوب پیسے کمانا، لڑکی یا لڑکا دونوں سب برابر ہے، جنڈر ایکوالٹی ہے، یعنی کہ عورت کیوں تنہا بیٹھنا۔ اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان میں کہ آج سے 7-8 سال پہلے یہ کلچر ہندوستان میں بھی آیا تھا اور ہندوستان میں بھی عام ہو رہا ہے کہ فلم کا نام تو نہیں بتاؤں گا، بلکہ ٹریلر میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ کچھ حد تک پاپولر بھی ہوا، وہ پورے کے پورے عورتوں کے متعلق وہ تھے کہ اس فلم میں یہ آواز اٹھائی گئی، سوال کیا گیا کہ عورت کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے۔ اس طریقے سے ذہن ساز کیا گیا کہ شادی کرنا، بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی ذمہ داری اٹھانا، یہ ایک حقیر کام ہے، حقیر عمل ہے جو کبھی کسی زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ ہونا چاہیے کہ لڑکیاں نکلیں، جس طریقے سے مرد کماتا ہے اسی طریقے سے مرد کے برابر کھڑے ہو کر کمائیں، جس طریقے سے مرد جاب کرتا ہے اس طریقے سے مرد اس طریقے سے جاب کریں، اور خاندان کی ذمہ داری، مطلب جب یہ چیزیں سب ہو جاتی ہیں، کیریئرزم، اپنے آپ کو ترقی کرنا، انڈیویجولزم، اپنی تنہائی، اپنا فریڈم، اپنی لبرٹی، مرد کو ہر کسی کو آزادی سے اپنے جینے کا حق ہے۔ عورت کب تک جو ہے نا مرد کے سائے تلے زندگی گزارے گی؟ شادی سے پہلے تک باپ کی سرپرستی، شادی کے بعد شوہر کی سرپرستی، اس کے بعد شوہر کے انتقال کے بعد بچے اس کی سرپرستی کرے، آخر عورت کب تک جو ہے نا ان تمام چیزوں کو جھیلتے رہے گی؟ عورت کو یہ ہونا چاہیے کہ عورت آزاد ہو، عورت خود کمائے، عورت خود اپنا زندگی کا خواب دیکھے۔ یہ چیزیں جو ہے نا فلموں کے ذریعے سے، آرٹیکلز کے ذریعے سے، ہر میڈیا کے ذریعے سے پروپیگیٹ کر عام کیا گیا، اور آج انڈیا کی صورتحال بنی ہے کچھ ایسے ہی شائع کردہ آرٹیکلز کے ذریعے سے بنی ہے۔ اور مسلمانوں کا فرٹیلیٹی ریٹ کچھ مطمئن بخش نہیں ہے۔ آج بیشتر فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، اور آج کل کے ماحول میں خرچے بڑھ چکے ہیں، ایک سے زیادہ بچے اگر ہوں گے تو خرچے زیادہ ہوں گے، ہم اس کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جس طریقے سے ماحول بن چکا تھا، مسلمان بھی اس ماحول میں لپیٹے گئے، اور آج بھی مسلمانوں کی آبادی بھی اسی طریقے سے گھٹ رہی ہے جس طریقے سے جو ہے مطلب نیشنل فرٹیلیٹی ریٹ ہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں نے بھی قرآن کی اس آیت کو یقین کرنا، اس پر غور کرنا، کچھ لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ، جس کا ایمان پختہ تھا، الحمدللہ انہوں نے اس آیت پر ڈٹے رہے، اور کسی سماجی دباؤ یا پھر کسی ملکی دباؤ میں نہیں، کسی ماحول کے دباؤ میں نہ آ کر انہوں نے برابر اپنے ایمان پر، اپنے احکام پر، اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جرمنی کی صورتحال یہ ہے کہ کئی سارے ٹائر 2 سٹیز، یعنی کہ اب جیسا کہ حیدرآباد اور ورنگل کی مثال اگر ہم لیں گے تو ورنگل کو ٹائر 2 ٹائر 3 سٹی کہا جائے گا۔ جرمنی کے بیشتر ٹائر 2 سٹیز میں آبادی گھٹنے لگی ہے، اور کئی سارے پراپرٹیز ایسے ہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور وہاں کی حکومت اس بات پر مجبور ہے کہ اس پراپرٹی کو پوری طریقے سے ریز کر اس پراپرٹی کو جو ہے نا ایک پارک میں تبدیل کر دیا جائے۔ ایسا مناظر جرمنی میں بیشتر مقامات پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور آبادی گھٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر گھٹنا شروع ہوتی، آبادی بڑھنے کے لیے تو کئی صدیاں لگ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر گھٹنا شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے جس طریقے سے ایک بڑے چٹان سے، ایک اونچے چٹان سے اگر پتھر کو پھینک دیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے جس تیزی سے پتھر نیچے تک گرے گا، اسی طریقے سے آبادی بھی گرنا شروع ہوتی ہے۔ بڑھنے کے لیے کئی صدیاں لگ جاتی ہیں، کئی سینچریز لگ جاتی ہیں، لیکن گھٹنا جب شروع ہوتا ہے تو گھٹنے کے لیے صرف چند ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ صورتحال آج ترقی یافتہ ملک کے ہیں، اور یہی کچھ صورتحال بیشتر دنیا کی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ٹائر 2 سٹیز ہے، وہاں پر گینیکولوجسٹ یا پھر آبسٹیٹیشن، جو بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر کل کوئی بچہ اگر پیدا بھی کرنا چاہتا ہو، ان کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنانا ہے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اٹالی کی صورتحال یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر کبھی کسی دن اس کمپلیکس میں بچوں کی آوازیں گونجتی تھی،
بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں گونجتی تھیں. کنڈر گارٹن اسکولز کہتے تھے اس کو. اور آج وہ بلڈنگز ویران پڑ چکی ہیں. وہ بلڈنگز پورے کے پورے جو ہے نا مطلب کوئی بچہ آج پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. آبادی گھٹ چکی ہے اور وہ بلڈنگز آج اولڈ ایج ہومز بن چکے ہیں. وجہ یہ کہ جب بچے پیدا ہونے کم ہو جائیں گے تو بوڑھے لوگوں کی آبادی بڑھنے لگے گی. یہی کچھ ہو رہا ہے. اور میڈیا والوں نے بھی بہت دلچسپ انداز میں لکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل سٹورز میں اڈلٹ ڈائپرس چائلڈ ڈائپر سے زیادہ بکتے ہیں. اڈلٹ ڈائپرس کا سیل جو ہوتا ہے، بوڑھوں کے لیے جو ڈائپرس استعمال میں آتے ہیں ان کو مطلب استنجا کی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، وہ ڈائپرس کا سیل چائلڈ ڈائپرس کے سیل سے کئی زیادہ بڑھ چکا ہے. اور چائنا کے تعلق سے ذکر آ چکا ہے ابھی. اور جرمنی نے اپنے ریٹائرمنٹ ایج کو 67 سے بڑھا کر 69 70 تک کر دیا ہے. وجہ یہ کہ جو ہے نا ان کے پاس آبادی نہیں ہے، امپلائمنٹ کے لیے ان کے پاس جوان لوگوں کی شدید کمی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا تقریباً ترقی یافتہ ممالک کا بن چکا ہے. یہی کچھ ہم کو سبق دلاتی ہیں، یہی کچھ ہم کو پیغام دیتی ہیں کہ یقیناً اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کتنی جو ہے نا مطلب اس کی مطلب ہم کو اس کو پابندی کرنا ہے. یہی کچھ صورتحال ہم نے اپنے معاشرے کا بھی بنایا ہے. ہم جس طریقے سے اندھے دن رسومات، اندھی تقلید، اندھے سوشل نارمز، سماج میں جو عام روایات کو کس طریقے سے ہم نے اپنایا ہے اور کس طریقے سے ہم نے تمام تعلیمات کو پسے پش ڈال کر ہمارے سماج کو بھی ہم بربادی کے دہانے پر کھڑا کر چکے ہیں. ہمارے خاندانی نظام بھی درہم برہم ہوتے ہم کو دکھائی دیتے ہیں. جوان لڑکیوں میں بکثرت جوان لڑکیوں میں دین کا رجحان ختم ہو چکا ہے. شادیوں میں خوبصورت لڑکیوں کو ترجیح دینا اور ویل سیٹل لڑکوں کو ترجیح دینا، یہ تمام ایک عرصے دراز سے چلتے آنے والی اس رواج نے ایسے ماحول کو جنم دیا ہے جس ماحول میں آج نوجوان طبقہ دین کو ایک سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ پریورٹی کی چیز سمجھتا ہے. نوجوان لڑکوں کے لیے آج سب سے بڑی جو پریورٹی ہے سیٹل ہونا، اچھے پیکیج کے ساتھ سیٹل ہونا. اور نوجوان لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی پریورٹی ہے جتنا ہو سکتا اتنا خوبصورت بننا، تاکہ اچھے گھرانے میں رشتے ہو، تاکہ اچھی زندگی بسر کریں. لڑکیاں آج مسلم معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی شادی جو ہے نا اچھے گھرانے میں ہو. ہم نے معیارات کو الٹ پھیر کر ہم نے اپنے سماج کو تباہ و تاراش کر دیا ہے. اور ڈوری کی جو لعنت جس کی وجہ سے آج امت کا بیشتر طبقہ سود میں ملوث ہے، وہ طبقہ جو شادی کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا. کئی سارے جوان، بوڑھا باپ ہوتا ہے، جوان بھائی ہوتے ہیں، مل کر جو ہے نا ان کی زندگیاں گزار دیتے ہیں اس کے پیچھے. ایک برائی کو مکمل کرنے کے لیے، ایک برائی کی جو ہے نا مطلب ایک سوشل نارم کو فلفل کرنے کے لیے، اور ایک برائی کی جو ہے نا مطلب اور ایک کبیر اور ایک سب سے بڑی برائی کے مرتکب ہونا پڑتا ہے ان کو. ڈیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں میں. بڑھیں گے نا، مطلب کیوں نہیں بڑھیں گے؟ ہم نے تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری، دیانتداری، تمام چیزوں کو پشے پش ڈال دیا. تمام احکام، یہ دینی احکامات ہی ہے. یہ جس طریقے سے آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں مفلسی کے ڈر سے، جس طریقے سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے جس طریقے سے اپنے سینوں پر خنجر بھونک چکا ہے، ہم نے بھی جو ہے نا سماج کے رواج میں آ کر ہم نے اپنے سینے پر خنجر بھونک چکے ہیں. اور یہی کچھ صورتحال ہم کو سماج کے ان تمام رسومات سے، تمام چیزوں کی جو ہے نا مطلب ہم سماج میں عام ہوئے روایات سے ہم کو دکھائی دیتی ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے یہ کہا کہ آج ہمارے قرآن مجید میں یہ کہا کہ وراثت کے تمام اصول اللہ نے بتا دیے. جب آدمی مرتا، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ آخر میں یہ اللہ کے قانون ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے.
اور یہی کچھ بن گیا ہماری صورتحال. لڑکیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی میں جو ہے نا ہم نے جوڑے کی رقم دے دی، سونا دے دیا، شادی کے خرچے اٹھائے، سب کر دیے. ایک برائی کو ہم نے اپنایا اور ایک برائی کو ہم نے جنم دیا. برائی نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. دکھاوا، اسراف، شادی میں جو ہے نا مطلب ہر چیز بن ٹھن کر دیکھنا، لوگ جو ہے نا ڈشوں کی تعریف کرنا، شادی کی تعریف کرنا، شادی کے کھانے کی تعریف کرنا، سماج میں ہماری ناک رہنا، سماج میں ہماری عزت رہنا، یہ سب چیزیں ہم نے خاندانی نظام کے اطراف گھومنے والی جو تعلیمات ہیں، نظام ہے، سسٹمز ہیں، ہر سسٹم کو بگاڑ دیا. وراثت کے سسٹم کو بگاڑ دیا، معیشت کو بگاڑ دیا، اور جو معیارات پر شادی ہونا ہے اس کو بگاڑ دیا. جو سماج جس خطوط پر چلنا چاہ رہا ہم اس خطوط پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اور کم و بیش دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام بھی وہی تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں جس طریقے سے آج ترقی یافتہ ممالک کھڑے ہیں. یہ تمام حالات ہم کو ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ذرا اپنی عقل کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر قرآن کی طرف پلٹ کر دیکھیں. شادی کی جو بنیاد، خاندان کی بنیاد نکاح سے ہوتی ہے. نکاح کا آغاز تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری پر ہو. آج لوگوں کے نزدیک اتنا دوغلاپن آ چکا ہے کہ باہر تو بولتے پھرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو پرہیزگار بچی ہونا، دیندار بچی ہونا، رنگ میں ذرا کچھ فرق آ جاتا جو ہے نا ختم، تب ایک الگ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اچھے خاصے شعور رکھنے والے لوگ اپنے بچی پیدا ہوتے ہی پیسوں کو فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، اور 15-20 سال وہ فکس ڈپازٹ کا جو انٹرسٹ پہ انٹرسٹ جمع ہو کر ایک اچھی خاصی رقم جمع ہوتی ہے تو جناب اس کو اپنی بچی کی شادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو کہ کیا کریں صاحب، بس زمانہ ایسا آ گیا، کرنا پڑ رہا، مجبوری ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے. تو یہ دراصل ہماری جس طریقے سے جس تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے. شادی میں جا کر ہم جو ڈشز کھاتے ہیں، یہ ڈشز جو ہے آج غریب نوجوان کا جنازہ نکال رہی ہیں، کیونکہ سماج میں عزت رکھنے کے لیے اس کو بھی اسی نہج پر شادی کرنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے جو نا ایک رئیس آدمی شادی کرتا ہے. اگر اس نہج پر شادی نہیں کرا تو سماج میں ذلیل ہو جائے گا، سماج میں رسوا ہو جائے گا. لوگ اس کو جو ہے نا اس کو انسلٹ کریں گے، اور اس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سود پر لانا پڑ رہا ہے، اس کو قرضے اٹھا کر لانا پڑ رہا ہے. جب اس روایت کو ختم کریں گے، جب یہ ٹرینڈ کو ختم کریں گے، لوگ خود بخود جو ہے نا اس کو فالو کرنا شروع کریں گے. مہنگے کپڑے، عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا مطلب ایک ہمارے پاس ایک فضا بن چکی ہے اپنے اس معاشرتی نظام کو لے کر، اپنے خاندانی نظام کو لے کر. تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف ہم کو اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس سے کوئی انحراف اگر کرتا ہے، اس سے اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتا ہے. فرد اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، خاندان اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور ملک چاہے وہ ترقی یافتہ ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے تباہی اور بربادی کا فیصلہ خود کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیتوں کو ہمارے لیے ایک نشانی بنائیں، ان آیتوں کو سمجھنے کی، گہرائی سے سمجھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.